جیسے کل ہم نے ترجمے کی تعریف تو کر دی تھی تاج العروض کے حوالے سے، اور اس کی دونوں اقسام بھی بیان کی تھی، لغوی ترجمہ اور اصطلاحی با محاورہ ترجمہ جو ہے۔ اور یہ مترجم جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ترجمہ کرنے والا وہ کس جو ہے وہ اہلیت کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بر صغیر کے اندر ہر الو باٹا اپنے آپ کو وہ دوسرے فن کسی بھی فن کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہومیو ڈاکٹر ہے، کوئی جناب اپنے آپ کو پروفیسر سمجھتا ہے، اور اس کو اور کوئی میدان نہ ملتا، قرآن مجید پہ تب آزمائی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ امت میں باطل افکار پھیلا کر کے امت کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں، جس کی انشاءاللہ بھی ہم آپ کو کچھ مثالیں بھی عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز ایک مترجم کے لیے کہ مترجم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں پر مہارت اور عبور رکھتا ہو۔ ایک تو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ظاہر عربی سے اس نے جس زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ کرنا ہے، فارسی میں کرنا ہے، اردو میں کرنا ہے، پنجابی کے اندر جو ہے یہ ترجمہ کرنا ہے، دونوں زبانوں پر عبور ہونا چاہیے۔ اس کے اسرار و رموز جو ہے نا، اس پر اس کی گہری نظر ہونی چاہیے، واقفیت اس کو پوری ہونی چاہیے، اس پر اس کی پوری نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تفسیر، وہ ترجمہ جو کرے اس کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی لغت، اور اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے مسائل معاملات پہ واقفیت رکھتا ہو، تاکہ ترجمے کے اندر وہ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو مترجم ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مترجم جو ہے وہ گمراہ فکر کا حامل ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی گمراہی وہ اس کے ترجمے کے اندر جو ہے مخل ہوگی، اور نتیجہ تن وہ ترجمے میں اس فاسد نظریات کو ایڈ کر دے گا، داخل کر دے گا، جس کی کل ہم نے آپ کو مثال دی تھی عامر رضا بریلوی کے ترجمے سے کنز الایمان کے حوالے سے، کہ اس نے بہت سارے معاملات کے اندر یہ ظلم کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک مثال کل ہم نے عرض کی تھی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اسی طرح بشریت کا مسئلہ آیا تو قل انما انا بشر، کہہ دیجیے میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں۔ اب ظاہری صورت کا ترجمہ کسی بھی لفظ کا وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہوئے میں از خود غیب نہیں جانتا۔ تو اس قسم کی پھر وہ پچریں اور اپنے گمراہ باطل افکار جو ہے نا، اس کو پھر وہ ترجمے کے اندر ایڈ کرے گا، اور اس کا نتیجہ امت کی گمراہی ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ جو مسئلہ ہے معاملہ، اس مترجم کا صحیح العقیدہ، صحیح الفکر ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ترجمہ قرآن، اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ترجمہ قرآن سب سے پہلے کس زبان میں ہوا اور کس نے کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، کل ہم نے ان کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی، اور اس سے بھی قبل سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے جو پہلا ترجمہ قرآن ہوا ہے نا، یہ ترجمہ قرآن کرنے والے مولانا نوح بن نعمت اللہ سندھی تھے۔ نوح بن نعمت اللہ سندھی تھے۔ سب سے پہلے بر صغیر کے اندر فارسی زبان کے اندر انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ سندھ کا ایک علاقہ ہے حالہ کنڈی، ہمارا یہ صوبہ سندھ ہے نا، سندھ کا علاقہ ہے حالہ کنڈی۔ یہ مولانا نوح بن نعمت اللہ صاحب جو تھے یہ حالہ کنڈی سندھ کے رہائشی تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے فارسی کے اندر جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی جو ہے تاریخ وفات جو ہے نا، یہ 15 ستمبر 1500 جو ہے یہ
اس کی غلط میں لکھی گئی ہے یہ، بلکہ جو عیسوی 26 ذوالقعدہ 998 ہجری ہے. اب 14 جو ہے 998، تو پہلی جو اب چل رہی ہے 1444 ہجری 45. تو یہ تقریباً کیا لیں 5 صدیاں تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 صدیاں پہلے یہ آدمی ہے. سب سے پہلے نوح بن نعمت اللہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ سندھی جو ہے وہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اس کے بعد شاہ عبد الرحیم جو ہے مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے فارسی ترجمہ قرآن جو ہے اس کا نام فتح الرحمن ہے. یہ تاریخ جو ہے ان کی 26 ذوالقعدہ یعنی 26 ذوالقعدہ 998 ہجری، یعنی کیا لے 998 10 جو ہے 1000 ہجری جو تھی نا، اس کے اوپر تقریباً 4 صدیاں تقریباً 4.5 صدیاں تقریباً بیت گئی ہیں ان کو ترجمہ کیے ہوئے. سب سے پہلے ترجمہ تو پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ترجمہ کیا فتح الرحمن کے نام سے. پھر اس کے بعد اہل حدیث عالم تھے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے لکھوی خاندان جتنا بھی ہے نا، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بزرگ تھے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے فارسی کے اندر بھی ترجمہ کیا اور پنجابی کے اندر بھی انہوں نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے جی، فارسی کے اندر بھی ترجمہ کیا اور ساتھ پر ترجمہ جو ہے وہ پنجابی کے اندر بھی کیا. بلکہ پنجابی کے اندر ان کا ترجمہ خالی ترجمہ ہی نہیں، عام سلیس یعنی کہ عام نثر کی صورت میں نہیں ہے، منظوم شعروں کی صورت کے اندر جو ہے انہوں نے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کیا ہے. اور یہ اعزاز بھی بر صغیر پاک و ہند کے اندر اہل الحدیث کو ہے الحمدللہ، کہ پنجابی زبان کے اندر ترجمہ بھی اور سندھی زبان فارسی کے اندر ترجمہ بھی یہ اہل الحدیث نے الحمدللہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے کیا ہے. یہ بات آئی ہے ضمناً اہل حدیث کی اولیت کی. تو ایک بات اور بھی ضمناً سمجھ لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ اہل الحدیث مدارس کے اندر تو بحمدللہ کتب سیاستہ جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً مکمل پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر. لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی حنفی مدارس ہیں نا، ان مدارس کے اندر آخری سال کے اندر صرف ایک دورہ کروایا جاتا ہے، دورہ حدیث کے نام سے، جس کے اندر بلکہ پہلے تو حدیث پڑھائی نہیں جاتی. چوتھے سال کے اندر 5ویں جا کے ریاض الصالحین پڑھاتے ہیں. 7ویں سال کے اندر یہ بچوں کو مشکات پڑھاتے ہیں، اور اس سال کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے موقوف علیہ. اور وہ بھی پڑھتے ہوئے پھر جس پریشانی کا یہ شکار ہوتے ہیں نا، اس پریشانی کا تذکرہ بھی ایک حنفی نے کیا ہوا ہے. یہ جو آپ کا کیپے کی ہے نا، یہ جو صاحب کا صوبہ سرحد تھا تو خیبر پختونخوا، یہاں پر اکوڑا خٹک کا علاقہ ہے. مولوی سمیع الاقصیٰ فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد عبدالحق صاحب نے یہ ادارہ بنایا تھا. یہ جامعہ حقانیہ کے نام سے یہ مدرسہ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند ثانی کے نام سے معروف ہے. اس مدرسے کے ایک استاد نے ایک کتاب لکھی ہے زجاجۃ المصابیح عامی مشکات الحنفی. زجاجۃ المصابیح عامی مشکات الحنفی. اس کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے، کہنے لگے کہ ہمارے بچوں کو جب ہم مدارس کے اندر ہمارے اساتذہ مشکات پڑھاتے تھے نا، تو ہمیں پریشانی یہ ہوتی تھی کہ مشکات پڑھنے کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہوتے تھے. مشکات شریف پڑھنے کے بعد ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہوتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے امام صاحب کی تائید نہیں کرتی. یہ حدیث رسول جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی تائید کرتی ہے. کہنے لگے پھر میں نے اللہ کا نام لے کر کے کوشش کی کہ ایسی حدیث کی کتاب لکھوں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تائید کرے. کہتے پھر میں نے جو ہے کوشش کر کے یہ کتاب مرتب کی مشکات کے مقابلہ میں نئی مشکات، اور اس کا نام رکھا زجاجۃ المصابیح عامی مشکات الحنفی. کیوں کہتے ہیں کہ اصل مشکات پڑھنے سے ہمارے بچوں اور اساتذہ کے ذہن خراب ہوتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نا، ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم.
خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ یہ عالم ہے کہ حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے ایمان کی تائید نہیں کرتی، لہٰذا ایسی حدیث ہو جائیے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے فتنہ گر لوگوں سے کہ جو لوگ اپنے مذہب کے اوپر دین بدلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کل کو ایسا قرآن بھی تلاش کرنا شروع کر دے جو اپنے امام کی تائید کرے، ورنہ کل تو ہم نے مثال دی تھی قرآن تو کئی مقامات پر ان کے شاید امام کی تائید بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے تو لکھنا پڑنا قرآن میں مترضا 2 سال ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ معترضہ ہے، ضمن بات آگئی تو ہم نے یہ بات کر دی ہے۔ تو یعقوب ملخوی رحمۃ اللہ علیہ نے منظور پنجابی زبان کے اندر ترجمہ کیا، اور بحمداللہ یہ دورہ حدیث جو ہے کل نفی میں چل رہا نا، بات اس کی ہم نے کی تھی، یہ بھی بحمداللہ اہل الحدیث کے اشاعت دین کا نتیجہ ہے۔ جب 1840 کے اندر، بلکہ 1840 سے بھی پہلے تھا، 25 سال ہو چکے تھے، 40-50، اور جی یہ جو ہے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جب برصغیر سے چھوڑ کے چلے گئے نا، تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ کی مسند بحمداللہ اللہ نے دی شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سید نذیر میاں صاحب سید نذیر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علم حدیث جو ہے اس کی اشاعت کی اور لوگوں کو علم حدیث سے راغب کیا اور پڑھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حنفی مدارس کو لالے پڑ گئے کہ یہ کیا بن گیا کہ ہمارے تو مدارس اجڑنے شروع ہو گئے، جس کو دیکھو وہ بھاگ رہا ہے میاں صاحب سے حدیث پڑھنے، جس کو دیکھو میاں صاحب کے پاس جا رہا حدیث پڑھنے، ہمارے تو مدارس رخی کوئی نہیں۔ کیوں؟ لوگوں میں کہ طبی نسبت ہے نبی علیہ السلام سے، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بنا پہ حدیث رسول کے شوق میں وہ میاں صاحب پاس جاتے تھے۔ حنفی مدارس میں حدیث کا یہ ذوق شوق نہیں تھا، ایک مشارق الانوار ہوتی تھی جو پڑھائی جاتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے سوچا اس کا کوئی حل نکالو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نا عام طور پر مغالطتی 1857 کے بعد انگریز کے دور کی پیداوار ہے۔ ابھی جو ہے 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند بنا، یاد رکھنا 1867 میں انگریز کے 1857 کے جو ہے وہ معاملات کے بعد جو ہے یہ 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند بنا ہے، اور جب دارالعلوم دیوبند بنا اس وقت حدیث پڑھاتے ہوئے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 25 سال ہو چکے سے حدیث رسول پڑھاتے ہوئے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند پیدا ہو رہا تھا، ابھی تو اس کی ولادت کے ایام تھے جب 25 سال بیت چکے تھے۔ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کو جو ہے وہ حدیث رسول پڑھاتے ہوئے، تو پھر ان کو بن گئی مجبوری کہ اب کیا کریں۔ پھر یہ سہارنپور کے اندر مظاہر العلوم وغیرہ جہاں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب پڑھاتے تھے، دیگر مدارس، انہوں نے پھر باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی اور یہ فیصلہ کیا کہ حل کرو کچھ۔ پھر انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آخری سال کے اندر نا حدیث کی کتابیں جو ہیں بطور اختیاری مضمون جو ہے نا وہ ایڈ کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی حدیث پڑھاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی حدیث پڑھاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر یہ دورہ حدیث جو ہے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے طرف سے لوگوں کو روکنے کے لیے اہل حدیث کا جو ہے علم حدیث کی شمع روشن کرنے کے نتیجے میں جو ہر طرف جو ہے علم دین کی روشنی پھیل رہی تھی، اس سے پریشان ہو کے پھر انہوں نے بطور اختیاری مضمون کے جو ہے وہ دورہ حدیث شروع کروایا، اور پھر وہ کہا کہ جو رکھنا چاہے تو وہ مضمون رکھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو چھوڑ دے اختیاری مضمون کے۔ یہ حیثیت ہے، یہ دورہ حدیث کا پس منظر بھی یہ ہے، اور یہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اہل الحدیث کی حدیثی خدمات کا نتیجہ ہے کہ مقلدین مجبور ہوئے۔ اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوا نا، جس پہ اندرا گاندھی کو مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، 100 سالہ جب سال پورے ہو گئے جو ہے تو 100 سالہ جشن کے اوپر پھر باقاعدہ انہوں نے جو ہے ایک جب رسالہ نکالا، تو پھر ان کے جو مین ذمہ دار بزرگ تھے اس نے کہا دیکھو حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث جو ہے اہل الحدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے حدیث پڑھنے میں اور اہل الحدیث پڑھنے کے حدیث پڑھنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اہل الحدیث حدیث لیے پڑھتے ہیں کہ ان کا منہج اور ان کا بنیادی مصدر جو ہے وہ حدیث ہے، ان کا بنیاد ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے مذہب کے دلائل تلاش کریں۔ یہ الحمدللہ
باقاعدہ فرق اور امتیاز ہے، جس کا اعتراف باقاعدہ دالم دیوبند کے اس بزرگ کے بھی ہوا جس نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی ہے سوانح قاسمی نا، ان کے دیوبندیوں کے بزرگ ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو بحمدللہ یہ ہمارے اکابر کی دینی خدمات کا ایک جو ہے وہ سنہرا دور ہے بر صغیر کے اندر علم دین کے احیاء کا اور اس کی کاوشوں کا. اور یہ ترجمہ قرآن کے اندر بھی یہ جو ہے اعزاز اللہ نے اہل الحدیث کو الحمدللہ دیا اور ان کو اس سے نوازا ہے. تو ترجمہ قرآن کے بعد اب ہم اس سے آگے چلیں گے کہ اب ہم آتے ہیں اصول تفسیر پر. کہتا ہے کہ اصول تفسیر سے پہلے کچھ باتیں اور بھی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی کیا ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے نمبر پر ایک بات آپ نے یہ سمجھ لینی ہے کہ قرآن مجید کی تعریف کل ہم نے کر دی تھی، وہ کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کے جو ہے وہ پڑھنے پر مخصوص ثواب ملتا ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کتنی قسم کی آتی تھی اور قرآن مجید وحی کی کون سی قسم ہے. کیونکہ سورہ تفسیر سے پہلے یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو جتنے بھی یہ منکرین حدیث ہیں متجدد دین ہیں ان کے لیے سارے رستے مسدود ہو جاتے ہیں ان کے جو ہے وہ ہیلے بازی کے. سب سے پہلے یہ سمجھیے وحی کیا ہوتی ہے. دیکھو نا ہم کہتے ہیں ہمارا دین یہ دین وحی الہی پر مبنی ہے، لیکن ہمیں کوئی یہ پوچھ رہے اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا یہ پیغام ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبیوں میں سے جو ہے کہ ہر نبی کو عطا، جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں ہر نبی کے ساتھ. یعنی اگر عربی میں کہیں گے وہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، ہوا کلام اللہ المنزل، اللہ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پہ اتارا گیا. ہر وہ کلام جو نبی کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 6 قسم کے طریقوں سے آتی تھی. پہلے اس سے پہلے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وحی کی بنیادی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پھر بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی 6 قسمیں کس طرح قسم کی تھی. قرآن مجید سورہ شورى آپ دیکھ لیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد میں وحی 3 طرح کی ہوتی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو الا وحیا، مگر یہ کہ اللہ خفیہ طریقے سے کوئی بات اس کو دے دے. او میجا یرسل رسولا او من ورائے حجاب، یا اللہ تعالیٰ کسی نبی سے بشر سے پس پردہ ہم کلام ہو. او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتے کو بھیج دے. اب یہ اللہ نے اپنے بندوں سے ہم کلام ہونے کے 3 طریقے بیان کیے. واحین خفیہ طریقے سے بات اللہ ذہن میں دے دے اس نبی کو. یرسل رسول او من وراء حجاب، دوسرا وحی کا طریقہ پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا. تیسرا طریقہ ہوتا ہے یرسل رسولا، کہ اللہ اپنا فرشتہ پہ جو ہے بندہ بھیجے، رسول بھیجے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. وَكَذَلِكَ، جس طرح اللہ اپنے کسی بشر سے بھی ہم کلام ہوتا ہے اس کے 3 طریقے ہیں. وَكَذَلِكَ، انہی 3 طریقوں کی طرح اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
روح من امر اپنے دین کے بھی ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح کی. تو کتنے طریقے ہو گئے بھائی کے؟ 3. کون کون سے؟ اللہ خفیہ طور سے نبی کو بات بتا دے. نمبر مخفی طریقے کے بعد دوسرا طریقہ کہ اللہ پس پردہ ہم کلام ہو، جیسے معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیے. یہ 3 طریقے ہیں بھائی. اب دیکھیے اس میں سے قرآن مجید کس طریق پہ آیا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو وہی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے وہ کتنی قسم کی. اللہ ذہن میں کو بات ڈال دے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، دکھا دیا منظر. اب یہ ظاہری نظر آنے والا طریقہ تو نہیں ہے نا، خواب بھی ایک مخفی طریقہ ہے نا، مخفی طریقہ ہوتا ہے سر. جی اشارہ. اب اگلی بات جو ہے کہ قرآن کتنے کون سے طریق پہ آیا. اب قرآن مجید نے اس بات کو خود واضح کر دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک طریقہ ہے جو بذریعہ جبریل بذریعہ فرشتہ ہو. کل من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل امین سے دشمنی رکھتا ہے فإنہ نزلہ علی قلبک، تو جبریل کون ہے؟ جس نے آپ کے دل پر یہ قرآن کیا ہے اتارا ہے. نازل بہ الروح الامین، اس کو کون لے کر کے آیا ہے؟ روح الامین، جبریل امین. اب وہی ہے 3 کا قسم کی. قرآن مجید سارا آیا بواسطہ جبریل. تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے پاس 2 قسم کی وحی اس کے علاوہ بھی تھی. ایک وحین مخفی طریقے، اور دوسرا کیا تھا جو ہے دوسرا طریقہ من ورائے حجابی. اور یرسل رسولن جو ہے یہ قرآن ہی نہیں ہے کہ اکیلا. قرآن مجید تو ایک مکمل صورت ہے یرسل رسولن کی. قرآن ایک کامل صورت ہے جو مکمل یرسل رسولن، ایک رسول کے ذریعے فرشتے کے ذریعے مکمل قرآن آیا. لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جو باقی وحی ہے اس میں بھی فرشتے آتے رہے. جبریل امین انسانی صورت کے اندر آئے، اکثر دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے. یہ حدیث جبریل مشکات نے شروع میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی ہے کہ جبریل امین آئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی دیکھا سیاہ گھنے سیاہ بال تھے اور جناب سفید اس کے کپڑے تھے. لا یرا علیہ آثار السفر، اس پہ سفر کے نشانات بھی تھے. ہم اس کو پہچانتے بھی، ہمارے علاقے کا بھی نہیں تھا، تو سفر گھوڑوں پہ جانوروں پہ ہوتا تھا. ہے بندہ پردیسی تھا، باہر سے کو آیا تھا، لیکن ظاہری حالت صاف ستھری تھی. سفر کے نشانات بھی کوئی نہیں تھے. پھر نبی علیہ السلام فاسند رکبہ تئی اللہ رکبہ تئی ہے، نبی علیہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. پھر باتیں کرتے گئے، سوال بھی کرتا تھا، تصدیق بھی کرتا تھا. جب گئے تو نبی نے کہا پتہ کون ہے؟ عمر کو بھیجا جاؤ پتہ کرو دیکھ کے آؤ کون ہے. گئے تو کہنے لگے یار پتہ نہیں کدھر چلے گئے. فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل امین تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب وہی تو نبی علیہ السلام پہ جبریل یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی 3 طرح کی نبی علیہ السلام پہ وہی پھر بھی ہے. کسی منکر حدیث سے بھی واسطہ ہو تو تب یہ آپ کو یہاں پر بڑی بات جو ہے فائدہ مند ہوگی کہ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام پہ 3 طرح کی وہی بیان کرتا ہے. یہ قرآن مجید ایک قسم ہے. اب قرآن کے بقول ہی جو باقی 2 قسم کی وہی ہے وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ وہی کا انکار تو کفر ہے. یہ جو عام طور پر جو ہے جو چوڑ مارتے ہیں نا، عام بڑا ہلکا لفظ ہے ویسے، یہ بھی چوڑ بھی ان کے لوگوں کے لیے، تو یہ حدیث ہے جی، یہ خبر واحد ہے جی، یہ ظنی ہے جی، یہ معاذ اللہ مشکوک ہے جی، لو جی سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا جی، نہیں جی دیکھیں جی ان کے ساتھ قرآن کے اوپر اضافہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا. اور بدبخت آدمیوں، نبی علیہ السلام پہ وحی کے انکار سے زیادہ کفر کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ قرآن بھی وحی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. ہاں دونوں میں ایک فرق ضرور ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ اور مفہوم یہ دونوں من جانب اللہ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معانی من جانب اللہ ہیں، لیکن اس کے الفاظ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث کے الفاظ رسول اللہ کی طرف سے،
مفاہیم، مفہوم، معانی اللہ کی طرف سے. قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ من جانب اللہ ہے. آگے پھر آپ نے حدیث کا فرق پڑا، وہ حدیث قدسی اور عام حدیث کا. عام حدیث تو وہی ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. بعد میں آپ تفصیل پڑھی ہوگی من صفات وصف خلقی او خلقی، تو خالی لفظ صفہ میں بھی یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر، آپ کا پیدائشی اخلاقی وصف، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، ہم مانا دونوں. اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بیان کریں، ما اسناد ہی ایاہ الی ربہ عز و جل، کہ نبی علیہ السلام جس چیز کو بیان کریں اور اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اس کو بیان کریں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جس طرح قرآن پہ کو ماننا فرض ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی فرض ہے. جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر ہے. بات سمجھیں؟ اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے. اس کی ایک موٹی مثال سمجھ لو. کوئی بندہ ہے جب فرعون کو مسلمان مانتا ہو، ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے علاوہ صوفیوں کو تو بیڑے گرک ہوا ہے نا، یہ تو گٹر کے گٹر ہیں سارے بدبخت. نہ جانے ابلیس کو پتہ نہیں کیسے مانتے ہوں گے وہ دوسرے کھاتے میں. تو یہ جو ہیں، اب جو بات ہم کرنے لگے تو باللہ من الشیطان الرجیم، فرعون ہے، سب مانتے ہیں کافر، بلکہ بدترین طاغوت تھا. اب فرعون جو ہے، موسیٰ علیہ السلام سے واسطہ تھا ان کا. فرعون غرق ہوا دریا میں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو الہامی کتاب نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ آسمانی کتاب، تورات. تورات تھی نا. تورات کب ملی تھی؟ تورات اس وقت ملی تھی جب فرعون غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے میدان تیہ کے اندر آگے پڑاؤ کر لیا. ہارون علیہ السلام کو قوم کی ذمہ داری دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پہاڑ پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اور جب واپس آئے وہ القل الواح، اور جب دیکھا قوم کا معاملہ خراب ہو گیا تو ہارون علیہ السلام پہ گرم ہوئے اور تختیاں نیچے پھینک دی. اب تورات مل رہی ہے. تو فرعون جو تھا وہ تو آسمانی کتاب کا منکر ہی نہیں تھا. کیونکہ کیوں نہیں منکر تھا؟ آسمانی کتاب تو ملی کو نہیں تھی ابھی. فرعون تو تھا ہی منکر حدیث. کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تک فرعون سے مسئلہ رہا، معاملہ رہا، جو کام موسیٰ علیہ السلام کا رب کے حکم سے، رب کے جو ہے فرامین کے تحت، فرعون جو ہے غرق ہونے کے بعد، میدان تیہ سے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتی ہے. تو فرعون تو الہامی کتاب اس کے دور میں تو آئی نہیں تھی، وہ تو اس کا منکر بنتا ہی نہیں تھا، وہ تو تھا ہی منکر حدیث. اور منکر حدیث کو رب نے رہتی دنیا کے لیے نشانے عبرت بنا دیا. یہ وہ وحی تھی جو کتاب اللہ کے علاوہ تھی. فرعون اس وحی کا منکر تھا جو وحی کتاب اللہ کے علاوہ تھی. یہ ہمارے یہاں کتاب میں قرآن کافی ہے جی، بس قرآن کو دور کی ضرورت نہیں ہے جی. اور نہیں جی چھوڑو، یہ حدیثیں 2 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ 2.5 سال بعد لکھی گئی ہیں جی، یہ جی فلاں ہے جی فلاں ہے. یہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں حقیقت میں یہ منکر شریعت ہیں، منکر قرآن ہیں، لیکن صرف لوگوں کو جو ہے شک و شبہات پیدا کر کے حدیث کے معاملے میں جان چھڑاتے ہیں. وجہ کہ ان کے باطل افکار، ان کی خود ساختہ آراء، ان کے جو باطل گڑھنت نظریات جتنے بھی ہیں نا، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سیرت یاد رکھنا. اس لیے سب سے بڑے حدیث کا انکار کریں. کوئی بھی آ جائے متجدد، کوئی متجدد آ جائے، کیا غامدی، کیا مین حسن اصلاحی، کیا مودودی، کیا جو ہے اوپر بڑے سر سید ایسے جیسے بدبخت، کلو مجمعون اقطعون ابطعون افسعون،
یہ سارے متجددین مستشرقین یہ منکرین حدیث یہ جتنے بھی ہیں نا یہ کلہم اجمعون سب کے سب حدیث کا انکار اسی لیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو ہے بارے میں پھر ان کے باطل نظریات جو ہیں جس کو انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دین بنا کے پیش کرنا ہے نا اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ حدیث رسول۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث جو ہے وہی تین طرح کی ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام پہ تقریباً 6 طریقوں سے وحی آیا کرتی تھی۔ ابتدا تو نبی علیہ السلام کی وحی کی ہوئی جب آپ کو خواب آئے، 6 ماہ تک خواب آتے تھے، سچے خواب جو نبی علیہ السلام رات خواب میں دیکھتے صبح بے عین ہی وہی منظر ہوا کرتا تھا۔ اور وحی کی سب سے سخت صورت نبی علیہ السلام کے لیے جو سب سے مشقت والی صورت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی مانند جو ہوتی تھی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ مشقت والی صورت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاس وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ دہیہ قلبی صحابی کی صورت کے اندر جو ہے وہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر وحی کی ایک چوتھی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ڈائریکٹ کلام بھی پردے کے اندر ہے، جیسا کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، بلکہ یہ اہل کے بقول تو جبریل کے واسطے سے تھا۔ تو 50 نمازیں ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، جیسے کہ معراج کے حوالے سے بعد ہمارے ہاں یہ اہل البدع اس بات کے اوپر جو ہے وہ صرف عقیدت کی آڑ میں یا شد و مت سے شور کرتے ہیں۔ اسی طرح وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کوئی چیز دیکھے اللہ آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں کوئی بات القاء کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرشتے کے آنے کی صورت وہ بھی ہے، جیسے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے بات بیان کی نا کہ ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتل تو جو ہے مقبلان غیر مدبرین، جو ہے اب میں اگر اللہ کے راستے میں لڑوں آگے بڑھ کے لڑوں، جم کے لڑوں، صابران محتسبان جم کے لڑوں، ثواب کی نیت سے لڑوں، مقبلان آگے بڑھ کے لڑوں، غیر مدبرین اور ایسا ڈٹ کے لڑوں کہ میں پیچھے پاؤں ہلانا گوارا نہ کروں، تو مال یمین الاجر مجھے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا دخلت الجنہ، اللہ جنت دے گا۔ وہ واپس پلٹا تو آپ نے کہا اس کو بلاؤ واپس، بھائی وہ واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے فرمایا اللہ کے بندے ابھی جو ہے جبریل امین میرے پاس فإنہ اخبرنی، جو ہے اس نے مجھے جبریل نے بتایا الا الدین کہ تو رب کے راہ میں کٹ کے شہید بھی ہو جائے رب سارے گناہ معاف کر دے گا مگر قرضہ معاف نہیں ہونا۔ فإن جبریل اخبرنی ذالک اخبرنی آنفا، ابھی جبریل امین نے مجھے یہ بات بتلائی۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ وحی کی مختلف اقسام تھی۔ اب آ جائیے ہم کہ ہم اب قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ انہیں وہ قرآن مجید کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید سے پوچھئے کہ قرآن مجید کا سب سے جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ وضاحت تفسیر کا مصدر کیا ہے۔ آپ سورۃ النحل میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا، پہلے تو اللہ نے سورۃ قیامہ میں یہ بات فرمائی ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کو اکٹھا کرنا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، اور ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کی وضاحت وہ بھی کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ نے پھر بتا دیا اب اللہ نے وہ وضاحت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید کے مفسر اول خود کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا، ذکر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اچھی طرح واضح کر دیں ان کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو منزل من اللہ کا بیان پھر کون کرے گا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سورہ النحل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن میں جو مفسر اول ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے اصول کے تفسیر سمجھائے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا طریقہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ سب سے پہلے تفسیر کا ضابطہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پہ طرح جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے نا بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے ہمارے لیے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جو ہے وہ خراب نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ آمیزش نہیں کی۔ انہوں نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ان لوگوں کو امن نصیب ہوگا، اولئک الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ۔ تو اب صحابہ کرام نے ظلم سے کیا سمجھا کہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی اونچ نہیں تو ہر انسان سے کیا ہے؟ ہو ہی جاتی ہے، زیادتی تو ہوتی۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اسی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پر لے جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو دیکھو کسی سے آپ پیسے چھین لیتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بدزبانی کر دیتے ہیں، تو بھئی ہر چیز کیا ہے؟ ظلم۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے بندے سے اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب پھر تو بندہ امن سے بھی محروم ہو گیا اور ہدایت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بڑی پریشانی ہے، بڑی گراں گزری ہمارے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، اپنے اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان رحمہ اللہ، اللہ کا نیک بندہ جس کے نام پہ سورہ لقمان 21واں پارہ ہے، کیا تم نے لقمان رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس ظلم کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے خود کر دی، اور اسی یہی اصول ہے تفسیر کا سب سے پہلا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، جس کی آپ ایک اور مثال لے لیجئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لوگوں سب سے پہلے تم پہ حرام ہے مردار، خون، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ مشہور کر دی جائے، شہرت دے دی جائے اس کو، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو غیر اللہ کے نام پہ چیز نامزد کر دی جائے۔ یہاں ابھی میں اختصار سے بات کرتا ہوں، جب آگے ترجمے میں آئے گی پھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ یاد رکھیے لفظ اوہلا جو ہے اس کا معنی ذبح کرنا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اہل البدع عام طور پہ اس پہ مغالطہ رائی کرتے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے، یہ ترجمہ غلط ہے، یاد رکھنا اس کا۔ اوہلا کا معنی ذبح ہی نہیں ہوتا، اوہلا کا معنی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے، رفع الصوت ہوتا ہے، آواز کو اونچا کرنا۔ دیکھو نا چاند طلوع ہوتا ہے، انشاءاللہ رمضان کا بھی ہونے والا ہے، چاند کو پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، لفظ سنا ہوگا آپ نے ہلال احمر، یسألونک عن الاہلہ، ہلال کو کہتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں سارا مدار، اسلام کا بھی سارا مدار دینی جتنے بھی تاریخی ہے، تاریخ سے متعلقہ وہ سارا چاند کے اوپر منحصر ہے، چاند پہ کھڑا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ہلال کو بھی لال کیوں کہتے ہیں کہ لوگ منتظر ہوتے تھے جب چاند طلوع ہوتا تو لوگ شور مچا دیتے کہ ہلال جو ہے وہ طلوع ہو گیا، ہلال جو ہے وہ، کیونکہ آوازوں کی بلند ہونے سے پہلے دن کے چاند کا نام ہی ہلال رکھا گیا۔ اور تلبیہ نو کہنے ہو احلہ بالحج، احلہ بالعمرہ،
میں نے عمرے کا تلبیہ کہا ہے تے تلبیہ کنوں کہندے جانو ذبح کرن کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ سے آواز بلند کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے کلمات کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار ایک اور سن لو، بچہ پیدا تو روتا ہے نا، تو کہتے ہیں استحل الصبی، بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی کی دو بیویاں لڑ پڑی نا، تو ایک نے دوسری کو ڈنڈا مار دیا، تو وہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا، مر گیا. تو نبی علیہ السلام نے مایا اس پہ غرہ، ایک غرہ دیت ہے. غرہ کہتے ہیں عبد او امۃ، ایک غلام یا ایک لونڈی اس کی دیت ہے. تو وہ آدمی جو تھا اس نے کہا کیفا نفدی، ہم اس کی دیت کیسے دیں؟ ملا شربا ولا عقل ولا صاح ولا استحل فمثل ذلک یطل. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت ہم کیسے دیں، کیسے دیں؟ لا مساحا والا، جب کہنے لگے لا عقل ولا شارب، نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا، ولا ساہا، نہ یہ رویا، ولا استحل، نہ یہ چیخا، استحلا نہ یہ چیخا، اسی استحلا سے اوہلا بنا ہے. فمثل ذالک یطل، کہنے لگا اسی تو چیز تو بے قدری، بے وہ قیمت ہوتی ہے، اس کی تو کوئی صحت ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا یہ جو ہے یہ ایک شاعرانہ باتیں ہیں، دیت کے اندر ایک غلام یا لونڈی دینا پڑے گی. تو یہ ہلال جو نا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے ایسا ختم، ایسی 11ویں نظر و نیاز جو کسی غیر اللہ کا مردے کا زندے کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانہ دیا جاتا ہے، قرب حاصل کرنے کے لیے کہ یہ اند اللہ ہمارا معاملہ کرے گا، اس کے اوپر جو ہے اس کے تقرب کے لیے وہ اوہلا بہی لے غیر اللہ ہے اور حرام ہے، خواہ وہ ذبح ہو یا نہ ہو. بات سمجھ آئیے؟ تو اسی لیے اوہلا کا معنی ہمارے یہاں طالب علم توجہ نہیں کرتے، اس کے عام مشتقات سامنے رکھیے، اوہلا کے آگے وہ سارا معاملہ سامنے آپ کے آ جائے گا، معنی بھی واضح. بارہ ضمن بات ہی تو تفسیر کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تفسیر القرآن بالقرآن. نبی علیہ السلام نے یہ اصول اختیار کیا، اور اسی طرح ہم نے اس کی ایک مثال دی، ودم، خون حرام ہے نا. اب کون سا خون حرام؟ اب گوشت سارا ہی خون ہوتا ہے، وہ گوشت کس سے بنتا ہے؟ کون سے؟ پھر گوشت کاٹو بھی تو اس میں خون ہوتا ہے. اب گوشت سب میں بھی خون ہوتا ہے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے اب خون کون سا حرام ہے؟ اب قرآن مجید کا دوسرا مقام دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا. اب قرآن مجید میں یہ دم کا حرمت ہے، لیکن قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ وضاحت کر دی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما. جو میں جو اپنے جو ہے جو چیز مجھ پہ اتری ہے میں اس میں نہیں پاتا حرام ما سوائے مردار کے، یا وہ خون جو ذبح کرتے وقت زمین پہ بہہ جاتا ہے، گلا کاٹتے ہیں تو جو خون بہتا ہے، یہ بہنے والا خون دم مسفوح جو ہے یہ حرام ہے، ہر خون حرام. اور ضمن ایک بات اور بھی سمجھ لو، یاد رکھیں معقول اللحم وغیرہ جانور جو ہوتا ہے ان کا خون نجس پلید بھی نہیں ہوتا، نہ انسانی خون پلید ہوتا ہے نہ جانور کا خون پلید ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اصل ہر چیز پاک ہوتی ہے برات اصلیہ کے تحت. نجاست کی دلیل چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی ٹچر لوگ ڈائی ہوتی ہے ہمارے حنفیوں نے عام طور پر، جی جڑا خون نکل آوے تو جی ناقض وضو ہے. ہمارے جتنے حنفی ہیں ان کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے خون ناقض وضو ہے. حالانکہ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ نے وہاں وہ حدیث پڑھی ہوئی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد کے اندر تھے نا، تو آدمی کو تیر لگے اور جو ہے وہ نماز پڑھتا رہا. نبی علیہ السلام کے سامنے زندگی کا واقعہ، اور نبی علیہ السلام نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم بھی نہیں دیا. اگر جو ہے بہنے والا خون یا انسانی خون پلید ہوتا، صحابی نماز توڑتا کہ نہ توڑتا؟ جو صحابی کو مجھ سے علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے. اگر کوئی یہ طویل کرے کہ اللہ کے نبی کو شاید علم نہ، اتنا بڑا واقعہ اور تھا بھی سفر کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیر دار کھڑے کیے تھے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی تک اطلاع نہ ہو؟ پھر بھی چلو نبی اللہ کو پتہ نہیں تھا، شرعی مسئلہ تھا، رب تو بتا سکتا تھا، رب کو تو پتا تھا نا. تو اس لیے جو ہے یہ خون نجس اور پلید بھی
نہیں ہوتا. تو تفسیر کے لیے دوسرا اصول ہوتا ہے تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ. قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. کیوں؟ ہم نے پہلے آپ کو دلیل دے دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اصل مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن اور حقیقی مفسر قرآن جو ہیں وہ ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی تفسیری اصل تفسیر بالمعصور معتبر تفسیر ہوتی ہے. اس کے لیے آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے. قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کے لیے الحسنى. اور حسنہ کی تفسیر قرآن سے آپ دیکھیں گے تو وہ معنی بھی جنت ہی بنے گا. ٹھیک ہے جی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے پاس حسنہ والا سرٹیفکیٹ ہوگا نا، حسنہ والا اعزاز ہوگا، وہ جنت سے سارے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. اور جن کے پاس حسنہ والا اعزاز ہے وہ سارے جنت سے کیا ہے؟ وہ جہنم سے کیا ہیں؟ جہنم سے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. توجہ سمجھ لینا. یہ ہمارے ہاں اور بھی بڑے متجددین ہیں، سمجھے؟ میں نے کہا نا جو بھی کباڑیا، جو بدبخت جو ہے وہ پلمبر، وہ اڑتا ہے بدبخت اور وہ شروع ہو جاتا ہے حدیث رسول پہ تبع آزمائی دین کا اسکالر بن کے بیٹھ جاتا ہے بدبخت. جیسے یہ مرزا پلمبر ہے بدبخت، یہ مرزا فلمی جو ہے. اب ایسے بدبخت جتنے بھی ہیں نا یہ قرآن سے بھی جاہل ہیں. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے حسنہ والا اعزاز سبقت لے گئے وہ سارے جہنم سے کیا ہیں؟ اب قرآن مجید آپ پڑھ لیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے وہ لوگ، سورۃ الحدید ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جو اللہ انفقو جو ہے جنہوں نے ایمان لائے اور خرچ کیا، ٹھیک ہے، اولئک اعظم الدرجہ، یہ درجے میں مرتبے میں سب سے عظیم ہے. درجے میں عظیم ہے کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد جو ہے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا. باقی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ان الذین سبقت لهم من الحسنى للذین احسنوا الحسنى. قرآن کی آیات جمع کر رہے ہیں نا آپ، کیونکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے، احادیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو چیزیں جس جگہ بیان ہوئی نا ان سب کو ایک جگہ جمع کر لو تاکہ بات کا مفہوم سارا کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. جب تک آپ جملہ آیات، جملہ احادیث ایک موضوع کی آپ جمع نہیں کریں گے، اکٹھی نہیں کریں گے، نہ قرآن مجید کا مفہوم آپ کو پورا صحیح سمجھ آئے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم پورا سمجھ آئے گا. اس لیے قرآن کا صحیح مفہوم لینے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضروری ہے. اس کے جملہ اجزاء جتنے بھی ایک موضوع سے متعلقہ ہوتے ہیں ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لو. تو اب صحابہ کرام فرمایا جو ہجرت کے بعد بھی انفقوا جو ہے وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی، فتح مکہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. تو اب جس کے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا، تو جن کے وہ حسنہ والا اعزاز ہے وہ جنت سے سارے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. وہ جنت سے سارے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. فتح مکہ سے پہلے کا ہو یا بعد کا. اب کوئی کمینہ پلید ملعون رافضی اپنے سینے میں بغض صحابہ لے کر کے تڑپ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس ملعون کو تڑپنا چاہیے، ورنہ اس نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی جنتی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا جو حسنہ والا اعزاز موجود سارے وہ کیا ہیں؟ وہ جہنم سے محفوظ ہیں. تو جو جہنم سے محفوظ ہے وہ کدھر جائے گا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. بہرحال تو بس آیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھے کام کیے اور ان کے لیے حسنہ بھی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، جنت کا اعزاز بھی ہے، وزیادۃ اور زائد بھی. لفظی معنی کیا ہے؟ اضافہ، زائد چیز. اب زائد کیا ہے؟
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اس زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، رؤیت ربی از ربی از رؤیت اللہ عز و جل۔ اس زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن اہل ایمان کو دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف کیا ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت کے اندر اہل ایمان کو رب کا دیدار جو ہے وہ برحق ہے۔ یاد رکھنا اس مسئلے کے اندر جتنے بھی معتزلی ہیں، کل پرست ہیں، یہ بدبخت کلہم، سارے کے سارے بدبخت جو ہیں اس کے منکر ہیں۔ یہ ہمارے یہاں حنفیوں کے ایک تفسیر بڑی جب اچھال کے پیش کی جاتی ہے، امام ابوبکر جساس کی۔ امام ابوبکر جساس جو ہے یہ بھی بدترین معتزلی تھا، یہ بھی، اور گمراہ آدمی تھا، یہ بھی فقہ نظریات کے اندر، قائد کے اندر قدر یہ عقیدہ سلف پہ نہیں تھا ابوبکر جساس جو تھا، اور یہ بھی اعلانیہ برملا اللہ تعالیٰ کی رویت کا منکر تھا۔ نہ صرف جساس جو تھا یہ رویت باری تعالیٰ کا منکر تھا، بلکہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس کے الفاظ انتہائی جو تھے وہ نازیبا تھے۔ ان کا تبصرہ وہ بھی جو ہے بڑا عجیب قسم کا اور جو ہے وہ گمراہ قسم کا انداز تھا ان کا۔ اور یہ جو تھا وہ جساس یہ متعصب حنفی بھی تھا، فکرن معتزلی تھا اور متعصب حنفی تھا۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی توہین امیز انداز اختیار کرتا تھا اپنے معاملے کے اندر، اور اس نے باقاعدہ یہ توہین امیز انداز امام جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کے اندر جو تھا اس نے اختیار کرتے ان کی توہین بھی کی ہے۔ یہ بڑا متعصب قسم کا، انیر، ضدی، ہٹ دھرم قسم کا جو ہے یہ متعصب حنفی تھا، اور بدترین معتزلی بھی تھا، اور ائمہ جو ہے محدثین جو تھا ان کا بے ادب اور گستاخ بھی تھا۔ اس لیے یہ ہم اس لیے بات کچھ کھول کے یہ باتیں منہج کی بیان کرتے ہیں، تفسیری مناہج کی، کہ بعض لوگ ان کو بڑا جو ہے کہ سنا ہوتا ہے باتیں یا کئی والے پڑھے ہوتے ہیں، سمجھتے شاید کو بہت بڑا جو عالم۔ جس تفسیر کو پڑھو پہلے آپ کو اس کے مؤلف کا نقطہ نظر، اس کا منہج اور اس کا عقیدہ نظریہ، اس کی فکری جو ہے وہ درستگی، اس کے بارے میں بھی تسلی ہونی چاہیے، وگرنہ ہر ایرے گہرے کو پڑھنے سے آدمی جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، سمجھے۔ تو یہ جساس جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ تھا، معتزلی بھی تھا، متعصب حنفی بھی تھا، ائمہ محدث سے گستاخ بھی تھا، صحابہ کی گستاخی سے بھی نہیں چوکتا تھا، سید امیر معاویہ وغیرہ کی بھی گستاخی بے ادبی کر جاتا تھا۔ میں اس کی مثال بھی ابھی آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے مثال اس کی بھی نوٹ کی ہوئی ہے باقاعدہ، جو ہے یہ جو تو یہاں پر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نا یہ روزوں کے فدیے جو ہے حج کے دوران جو ہے اگر قربانی نہ ہو تو اس کے اوپر 10 روزے ہوتے ہیں اور 3 روزے ایام حج میں 7 اس کے بعد کے اندر، تو کہتا جو ہے وہاں پر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ بڑے نازیبا الفاظ جو ہیں اس کے اندر انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بندہ ہے نا اس لیے اس سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ جو اب تفسیر کے اندر تفسیر بالمعصور، اصل تفسیر میں یہ 2 چیزیں ہیں، تیسری چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مفسر ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تفسیر میں درجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے جو اقوال ہے نا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صحابہ کرام کی تفسیری اقوال، ایک ہے صحابہ کرام کی شخصی آراء۔ یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، ہر بات نہ تو وہ جو ہے جب تک وہ بیان، اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تو پھر وہ قول و حجت ہے، اور اسی کے مطابق قرآن کا معنی لینا، حدیث کا معنی لینا فرض ہے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے اہل علم نے صحابہ کرام کی تفسیر کے والے سے بھی چند ایک شرائط جو ان کا تذکرہ کیا ہے کہ نمبر 1 جو ہے جو صحابی جو ہے مفسر صحابہ کرام ہے، صحابی کی تفسیر جو ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ منشا الہی کے خلاف نہ، جو مراد الہی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
بسا اوقات صحابی کی تفسیر جو ہے وہ منشا الہی کے مطابق اگر نہیں آتی، دیگر صحابہ کرام کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے، تو وہاں پر اس صحابی کی تفسیر چھوڑ دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ اولا مستم النساء فلم تعدوا ما ان فتیمموا سعیدا طیبہ، اولا مستم النساء، اب ظاہر ہے اس سے مراد دیگر صحابہ کرام نے جماع مراد ہے کہ آدمی بیوی سے زواجی تعلق قائم کرے اور آدمی پہ غسل فرض ہو گیا، اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس سے لمس چھونا مراد لیتے تھے کہ عورت کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، قبلہ بوسہ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، پانی میسر نہیں تو تیمم کرنا پڑے گا۔ لا محالہ اہل علم صحابہ کرام نے جو ہے سلف صالحین کے ہاں بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر جو ہے وہ عام صحابہ کرام کی اس تفسیر کا درجہ نہیں رکھتی جو حجت کا مقام رکھتی ہے، جس کو ہم جو ہے تفسیر کے اندر جو ہے مسند کے درجے پر مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کی تفسیر دوسری شرط عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ اس تفسیر کے اندر صحابہ اکرام کا اختلاف نہ ہو، اتفاقی ہو۔ اگر اختلاف ہوگا تو اس کے اندر کتاب و سنت کے دلائل سے جو چیز زیادہ موافقت رکھتی ہوگی نا، ان صحابہ اکرام کی تفسیر کو لیا جائے گا، دیگر صحابہ اکرام کی تفسیر جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری شرط جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی جو ہے، اب بس عام طور پر جو ہے یعنی پہلی تھی منشا الہی کے خلاف نہ ہو، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، یا تفسیر صحابہ میں تفسیر کا اختلاف، یعنی قرآن کے خلاف، منشا الہی کے خلاف نہ ہو، حدیث رسول کے خلاف نہ۔ دوسری چیز تیسری ہے کہ وہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ باقی صحابہ کرام سے جو تفسیر صحیح سند ثابت ہو جائے، اس قرآن مجید کا وہ یا حدیث رسول کا وہ مفہوم فرض ہے، اس کے خلاف جانا بدعت اور گمراہی ہے۔ یہ جو ہے منہج سلف جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، اس سے اعراض انحراف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ لکھا ہے وتفسیر الصحابی عندہما مسند، صحابی کی تفسیر امام جو ہے وہ بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم کے اندر ہے۔ تفسیر الصحابی عندہما مسند۔ اب اس کے بعد ہم آئیں گے اس سے آگے کہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی اہل البدع ہیں، یاد رکھیے یہ تفسیر کے اصول تفسیر کے اندر لفظوں میں تو یہ اصول مان جاتے ہیں، لیکن جس وقت آتے ہیں عملی طور پہ قرآن کی تفسیر کرنے کے اندر اور کتاب و سنت کے مسائل کو بیان کرنے میں، پھر یہ اپنے گمراہ افکار میں بدع کر کے پھسل کر کے یہ رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ مثال لے لیجیے اس کی ایک، اب پیر کرم جو ہے یہ پیر جو ہے کیا نام ہے اس کا، گولڑوی، کتھے میر علی کتھے تیری پیر میر علی شاہ گولڑوی، دیوبندی بریلی دونوں کے مسلمہ پیر ہیں۔ پیر میر علی شاہ جو ہے جن کے بارے میں انہوں نے شعر بنایا نا، کتھے میر علی کتھے تیری صنعت گستاخیں کتھے جا لڑیاں، لب لو کتھے لڑیاں۔ بہرحال تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے تو انہوں نے بھی یہ بات جو ہے اپنی کتاب کے اندر یہ اصول لکھے، اسی کے حوالے سے مفتی احمد یار نعیمی نے جو ہے جا الحق کے مقدمے کے اندر قرآن مجید کی اصول تفسیر ذکر کی ہے۔ یہ آپ نے توجہ سمجھ لینا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، قرآن الزامی دلیل جو ہوتی ہے نا، مخالف کو اس کے گھر سے دلیل دینا، یہ دلیل بڑی وزنی ہوتی ہے، کیونکہ مخالف کے پاس اس کا رد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے مخالف کے لیے آپ اگر اس کے گھر سے اصول دے دیتے نا تو اس کے لیے آپ کو کتنے فوائد ہوں گے، میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اصول سمجھے، جال حق سے اس کا مقدمہ آپ نے نکال لینا، وہاں آپ کو یہ اصول مل جائیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک تو لکھا کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی مرضی خواہش سے بغیر دلیل کے اپنے پاس سے خود ساختہ تفسیر جو ہے یہ کرنا حرام ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے، یہاں بھی ایک فرق سمجھ لینا، ایک ہوتا ہے پیش آمدہ مسئلہ، نیا مسئلہ پیش آیا، اس کا حل کتاب و سنت سے ہم نے تلاش کرنا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، وہ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ اپنے پاس سے تفسیر کرنا،
یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دو مثالیں دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے کئی لوگوں کو تقلید کے معاملے کے اندر سنا ہوگا، یہ پنجابی خطیب وغیرہ یا یہ بعض ہمارے جو اسٹیج کے مختلف لوگ خطیب ہوتے ہیں قوموں کے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تقلیدی مذہب بیان کرنے جو قیامت کا دن ہوئے گا، یوم ندعو کل اناس بامام، لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ تو کہنے لگے لو جی شیطان، آگے پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر حدیثوں کے اوپر پورا ایک حملہ ہوتا ہے، کیا جی کیا شافی امام شافی دینا وغیرہ جائیں گے، مالکی امام مال کے پیچھے آئیں گے، حنبلی امام احمد حنبل کے پیچھے آئیں گے، حنفی امام ابو حنیفہ کے پیچھے آئیں گے، تے وہابی ہوتے منہ چوک کے ویکھن گے بے امام ہون گے۔ پہلے نمبر پہ اس سے مراد آپ کا فرقہ وارانہ فقہی امام مراد ہے، اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ قرآن تو پڑھو، قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ تو جو ہے نامہ اللہ نے یہاں امام جو ہے وہ نامہ اعمال کو قرار دیا، سیاق و سباق پڑھ کے دیکھ لیں آپ وہاں بات ہی نامہ اعمال کی، امام سے مراد نامہ اعمال ہے، لیکن اس لفظ امام کو لے کے اپنا فقہی امام بنا لیا، ٹھیک ہے۔ گو کہ جواب دینے والا پھر جواب اس کا بھی دیا بڑا شاندار، تو انہوں نے کہا بالکل شافی امام شافی پیچھے مال کی یہ تمہیں پتا وکھ کے تھے تے اسی تے کھلوتے ہوواں گے تے رب پوچھے گا بھابی ہو تسی کھڑے ہو، حدیث ہو تسی کھڑے ہو، تسی کدھر گئے؟ تے اسی کہاں گے یا اللہ نبی تو بعد سانو کسی ہور امام دی لوڑ کوئی تے نہ اسی کسی ہور نو نبی ورگا امام منیا ہی کوئی نہیں سی، تے آ کے اسی تے نبی دی منن والے ہیں، تے اسی تے پھر رسول اللہ دے پیچھے جنت ٹر جاں گے، تسی ویکھیا ہی کدھر جاندے ہو؟ پھر لبیا جی اپنی سڑک کیڑی تہاڈی ہے؟ ادو بڑا شرف کیڑا ہے کہ نبی علیہ السلام دی رفاقت جنت داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال اس طرح کی یہ تفسیریں جو ہے، یہ تفسیر بھی رائے جو ہے یہ عام طور پر جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اب ایک اور اس کی مثال دیکھ لیں، ختم شتم کھا دینا عام بندے آیت اللہ نے قرآن سے کیا ختم دا کتنے ہے جی قرآن سے ختم، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے ہے قرآن سے کیا کھاؤ جتے اللہ کا نام لیا گیا ہوئے۔ او بدبختو اتھے تے گل قرآن مجید دا سیاق و سباق ویکھو، ایک ہے کہ غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ یا مردار جڑا مر گیا ذبح ہی نہیں ہویا، یا ایک آگے غیر اللہ دے نام تے غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ اونوں تے کھانا جڑا وہ جائز نہیں، فرمایا جڑا اللہ دے نام ذبح او کھانا، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسی بات دے مقام وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا جڑا رب دا نام نہیں نہ لیا گیا، ٹھیک ہے جی، غیر اللہ دا نام ذبح کیتا گیا یا مردار ہے وہ کھانا نہیں کیونکہ اللہ نام ذبح نہیں ہویا، اوتھے جانوراں دی حلت و حرمت دا بیان ہو رہا ہے، تو انہوں چوک کے ختم تے لیا کے فٹ کر چھڑیا۔ حالانکہ جی دا یہی معنی کریے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تے پھر ایک قلو تے مسیغہ امر ہے نا، تے امر الامر للوجوب، پھر ختم دے کے کھانا کی ہو گیا فرض عین، تے انہوں مول صاحب نے پوچھو مول صاحب پانی پی لے کے بھی ختم کو نہیں دینے ہو، گھر روٹی کھانے ہو تو ختم کو نہیں دینے ہو، تے یہ جو بھی کھادا یار ہم کھانے ہو۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ دا تقاضا تے ہے کہ ختم دے کے کھانا کی ہے فرض، کیونکہ اللہ دوسرے مقام وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ کھانا حرام جے جدی تے رب دا نام نہ لیا گیا، تو انہوں مول صاحب ختم تے مہینے بعد دینے ہو ہفتے بعد دینے ہو، تو وہ لوکاں دے گھر تے ختم دیندے ہی کوئی نہیں، کیونکہ مولوی گھر تو کدی کھوایا بھی کوئی نہیں نا، کیونکہ انہاں مولوی دے بارے لوکاں تاں تے کہندے نے کہ یہو جہ کوئی مولوی پھس گیا نا، ایک دن بادل بڑا تے نیری بڑی چڑھی ہوئی، تے کسی نے مولوی نے پوچھا مولوی جی کوئی آپس دی گل ہے بس دسو کدی حرام نہیں کھادا جے؟ تو کہنے لگا ہاں زندگی ایک واری کھادا سی۔ انہیں کہا وہ کدوں؟ ادھر نیری بڑی چڑھی طوفان بڑا تے آندھی سی، کسے بنیوں کچھ نہیں آیا تو گھروں کھانا پی گیا، سمجھے؟ جدو اس قوم دا مشن یہ ہوئے کھائی جو بھی کھائی جو ٹھڈاں نوں ودائی جاؤ، کل جڑا کرے گا وہ ساتا بھی تے بھرے گا، ساتا جڑا بھرے گا وہ 40 بھی تے کرے گا، انہیں جنہیں کوئی ہور بھی نہیں مرے گا۔ تو جدو مشن ہی یہ ہے صرف سوچنا پیڑنا ہے تے ویکھنا بھی پیڑنا ہے، تو اس قوم نے لال کتوں کھانا ہے؟ اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال تو یہ تفسیر بھی رائے کا طریقہ، قرآن کا سیاق و سباق چھوڑ کے شرعی دلہ چھوڑ کے صرف جو اپنے باطل نظریات پہ قرآن مجید کو توڑ موڑ کے، یہ سب بالکل حرام ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تفسیر بالمعروف جال حق میں قاعدے بیان کر دیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر کا تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، یہ قرآن مجید کے بعد نہایت اعلیٰ درجہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر کے تفسیر خود صاحب قرآن کی تفسیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے تفسیر کے اندر
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہتے ہیں بالخصوص فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر. 3 ہو گئے. کہتے ہیں چوتھے نمبر پر تابعین کی تفسیر. پہلے نمبر پر قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے، پھر تیسرے نمبر پر ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ. کہتے ہیں وہ بالخصوص فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین. کہتے ہیں یاد رکھو باقی رہ گئی تفسیر تابعین کے اقوال سے. اگر وہ شرعی دلیل سے ہو تو حجت، وگرنہ حجت نیست. اگر شرعی دلیل سے نہ ہو تو حجت. ایسے کیا مسئلہ حل ہو گیا. ہوں دیکھو نا، کوئی بھی بریلوی ہوئے سنجیدہ، ٹھیک ہے، انہوں پیار محبت نہ باؤ، جال آکو دے اگے رکھ دے، انہوں کو جی اے اصول نے تفسیر دے، قرآن دی تفسیر جڑا مسئلہ اے دے مطابق کرنی چاہیے. کوئی موضوع آ جائے، یہ جنہ بھی تفسیر بھی رائے نہ گڈی چلاؤں دے نا، ساری گڈی راہ جی پنچر ہو جانی. کیا ایتھے ختم دا مسئلہ ہوئے، کیا جنا جی او اسالے ثواب دے خود ساختہ جو ہے مسئلے ہون عرس میلے چالیے ساتے، یا ایتھے جڑا نا جی مسئلہ ہوئے ختم دا، ایتھے مسئلہ ہوئے جشن عید میلاد دا. کوئی مسئلہ لے لو تسی، اے اصول سامنے رکھ لو. کوئی بدتی جڑا ہے اینا اصولاں تو بعد جڑا نا وہ تر نہیں سکتا. یہ ایک دو مثالہ دے دینا. ہن جا لگ سے قاعدہ موجود ہو گیا. ہوں کوئی بھی مثال تو تہاڈی کسے نال گفتگو ہو جاندی ہے جشن عید میلاد تے، اے کوئی نہ رکھو تے بازو نہیں چکا. پہلا نمبر تے ذہن رکھو، ایک ہوندا جشن، ایک عید تے ایک میلاد. 3 لفظ نے. دیکھو میلاد ولادت با سعادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک، یہ تو کوئی انکار نہیں، آپ پیدا ہوئے. ہاں اختلاف ولادت نال اونوں ہے جنہ دے نزدیک نبی علیہ السلام دی ولادت نہیں ہوئی، ظہور ہویا ہے. اور یہ بیتیاں بڑا بڑا عقیدہ جے. یہ بھی بات چلو ضمناً آئی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ نے پیچھے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہو، مولانا سید اسد صاحب بریلوی تھے، فوت ہو گئے بیچارہ. سید اسد کو اسی آڑ میں کافر قرار دیا بریلویوں نے. یہ جو ہے نا بریلوی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اس نے کافر قرار دیا سید اسد کو. اسی مسئلے میں کافر قرار دیا. پتہ کیسے؟ بریلویوں کے ہاں جو ہے وہ عقیدہ اصل میں ظہور کا ہے. ولادت والا تو مسئلہ ہی خراب ہے، اس لیے ہمارے پرانے بزرگوں نے پنجابی جو نعت شعر بنائے، نظمیں بنائی ہیں سی، وہ بریلویت کے اسی باطل عقیدے کا رد ہے. انہوں نے کہا خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں ہو جمے ہیں، خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں ہو جمے ہیں، جمے ہیں نہیں سونا تے میلاد کی منانا ہے، سال بعد ملک وچ کھپ کا دی پانا ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابرو، پھر اس کے بعد نبوت نبی کہتے پہلے مل گئی. سارے نبیوں کو نبوت نبی علیہ السلام کے بعد ملی ہے. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے منکر ہیں. سب سے پہلے بریلویوں میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا جو ہے مولوی اشرف سیالوی نے، جو جنگ شہر کے اندر تھا ان کا. پیر ذوالفقار دا مدرسہ سی گل جنگ دے اندر مدرسہ ہے اوتھے اشرف سیالوی سیگا. اشرف سیالوی نے سب تو پہلا یہ مسئلہ اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملی ہے 40 سال دی عمر چ. تے بریلویاں نے اشرف سیالوی نو کافر قرار دیتا کہ اے گستاخ تے کافر ہے. پھر جتھے بھی جانا سی اے دے مگر کفر دا فتویٰ چلدا رہندا جی ہر بنے. بالآخر انہیں ایڈی موٹی اسے وچ پھر اس موضوع کتاب لکھی کہ نبی علیہ السلام نے نبوت 40 سال دی عمر چ آ کے ملی. شروع تو ازل تو ابد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے رسالت عطا نہیں سی کیتی. رب دے علم چ ہے عملاً بالفعل رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی عمر چ ملی ہے. پہلا کفر ہونے چلے آ کیونکہ ایتھے کفر تے جھٹ متھے آ وجدا ہے نا. پیر میر نصیر الدین شریف گولڑوی سے کو ہے اصل بنیادی طور تے فرقہ بریلوی ہے نا، بنیادی طور تے ایک خارجی فرقہ ہے، ایک مکفر فرقہ ہے. تکفیر انہاں دے زبانیں زدے عام ہے، بدترین خارجی فرقہ ہے. رافضی نے بھی خارجی نے، اور رضا خانی جڑے نے. بریلوی میں 2 کیٹیگریاں یاد رکھنا. جتنے بھی بریلوی رضا خانی ہیں، یہ رضا خانی بریلوی سارے خارجی ہیں، یاد رکھنا. اور خارجی فکر کے عمل ہیں یہ ٹھگ کافر. اور باقی تو دور دی گل اپنے نہیں چھڑ دے. نصیر الدین نصیر گولڑوی ہے، پیر میرے شاہ کا پوترا تھا فوت ہو گیا.
اس نے ایک ربائی لکھ دی، کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے، وہ دے اتنے بریلوی نے رد لکھیا، پہلا تو انہیں جواب دیتا ایک کتاب میں۔ دوسری کتاب میں یہ قادری تھا، اس نے اس کا دعویٰ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا راقا قادمی علی راقبات کل ولی، میرا قدم ہر ولی دی تونتے ہے، ہر ولی گردن پر میرا پاؤں، پیر عبد القادر جیلانی نے قول ہے۔ اب وہ سیالوی تھا اشرف جنگ والا، اس نے رد کر دیا کہ قول باطل ہے، بے دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں کہ ہر ولی کی گردن پہ پیر عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے۔ اب اس کے اوپر پھر ان کی نوک جھوک چلی، اس کے جواب میں کتاب لکھی نصیر الدین نصیر گولڑوی نے، لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب، ازالۃ الریب لکھی تھی اشرف سیالوی نے، اس کا جواب لکھا نصیر الدین نصیر گولڑوی نے، اس کا نام رکھا لطمۃ الغیب، غیب دا تھپڑ، اور اس کے اوپر جو عبارت لکھی نا وہ بڑی پڑھنے والی ہے، اس کے اوپر لکھا کعب بن اشرف یہودی جو تھا نا، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے قتل کروایا تھا یہودی کو، من لکعب بن اشرف فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، اس ٹائٹل کے اس کے اوپر ٹائٹل پہ لکھا کعب بن اشرف قرظی سے اشرف سیالوی تک، کعب بن اشرف قرظی سے اشرف سیالوی تک، کتھوں چوکے کتھے ملایا جا کے۔ یہ تکفیر ان کے ہاں عام ہے، کیونکہ یہ اصل منہجی طور پہ نظریاتی طور پہ خارجی فرقہ ہے، یہ طور پر رضا خانی جو ہے ساڑھے کدے خارجی ہون کوئی نہیں ہے، بدترین خارجی نے آمرزادے کو فتویٰ کفر تو کہنا بچے آجے، تو پھر اگو پیچھے آپس کون بچا۔ کل بھی ہم نے والا آپ کو دیا تھا کہ جتنے سیدی ہیں ان کو لعین ملعون شیطان اور کارا کیا نہیں لکھا، گستاخ کافر کیا نہیں لکھا۔ پیر کرم شاہ چیف جسٹس تھا، پیر کرم شاہ بیروی چیف جسٹس تھا پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا بیرے والا، جس کا مکتبہ ضیاء القرآن ہے، اور بریلویوں نے رضا خانیوں نے کرم شاہ کو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کرم شاہ، کرم کہتے ہیں کیڑے کو، پیر کرم شاہ بیروی کو کیا لکھتے ہیں؟ کرم شاہ، کیڑا شاہ۔ اور کون ہے یہ؟ بریلوی ہیں یہ بھی لکھنے والے۔ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، غیر کانچل خاک سنبھالیں گے، یہ امت نو کی سنبھالنے تھا، اپنے نہیں سنبھلے، اپنے آپ جوگے نہیں آگے بیچارے۔ تو بہرحال ان کی فتویٰ کفر جو بہت دور کھڑا۔ تو آپ ان کا کوئی مسئلہ لے لیں تو ولادت کا منکر ہی کو نہیں، ولادت کا منکر تو وہ جو ظہور کا قائل ہے بریلوی یا رافضی، سارے ولادت کے حقیقت میں منکر ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے، یہ پچھلے مہینے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے اپنے بینر لاہور میں لگے دیکھے ہوں گے رافضیوں کی طرف سے، تو جو ہے ان پر لکھا ہوا تھا کہ شہزادہ جنت حسین بن علی کے جو ہے جشن ظہور حسین رضی اللہ، ظہور ولادت نہیں، یہ ہے جو ولادت کے منکر، یہ اصل میں وہ پلید جو ہے وہ نظریات ہیں خود ساختہ جو ہے رضا خانیوں کے، یہ اصل میں جتنے بات نہیں ہے نظریہ ان کے یہی ہے۔ آگے پھر جو ہے جب پھنستے ہیں تو پھر آگے اپنے اپنے حساب سے ان کی طویل کرتے ہیں، بنیادی یہ ظہور کے قائل ہیں، اس لیے اب یہ کھل کے ولادت پہ آتے ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ ظہور کے قائل تھے۔ تو اس لیے ولادت کا اختلاف باقی رہے گا، جشن اور عید باقی رہے گا، جشن یہ جو الٹا سیدھا کرتے نا، لڑکی سے جا کے حور بنا لی، ٹھیک ہے جی، وہ بنی حور ہے، ویکھنے والا سور ہے، وہ سارا بڑا معاملہ جنہوں جو بنایا ہے۔ تو اب یہ جو عورتوں کو سجا کے بازاروں میں بٹھانا، یہ بغیرت اور دیوس لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، مومن اور ایمانداروں کا کام نہیں ہوتا۔ قرآن نے تو نبی امہات المومنین کو مخاطب کر کے مومنہ عورتوں کو کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں میں ٹھہری رہو معاملہ۔ تو بہرحال تو جشن اور عید، اب دلیل کہتے ہیں کل بفضل اللہ جو ہے، اب آپ نے ہم نے سمجھایا کیا کہ یہ آپ اصول رکھیں، انہیں کہ دلیل آپ نے جو دینی ہے قرآن کی تفسیر جو کر رہے ہیں نا، آپ نے قرآن سے تو دلیل دینی ہے، یہ تفسیر یا اس کی وہ معنی جو آپ کر رہے ہیں مراد لے رہے رسول اللہ سے دیں، یا صحابہ کرام بالخصوص فقہا صحابہ یا خلفاء راشدین سے، جتنے ان کے بدی نظریات یہ اصول آپ سامنے رکھ لیں، سارے ان کے بدی نظریات جو اپنی موت عام مر جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ مثال کا موٹی میں آپ کو دلیل میں سمجھا دیتا ہوں، قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ فبذالک، قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرح۔ اب کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس کل اللہ کے فضل کی وجہ سے، کل بفضل اللہ برحمتہ، اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک اس چیز پر، فلیفرح وہ خوش ہوں۔ بھئی بات یہ ہے ہم اللہ کے فضل رحمت کے منکر نہیں، فضل رحمت سے مراد کیا ہے؟
اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھئی پہلے تو قرآن پڑھو, سیاق و سباق پڑھ دو, پیچھے ذکر قرآن مجید کیا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. پیچھے جو ہے قرآن مجید کی بات ہے وہ موعظہ ہے اور سینوں کے لیے شفا ہے, اور اس میں قل بفضل اللہ بذالک قل بفضل اللہ برحمتہ بذالک فلیفرحوا, اللہ کا فضل رحمت, یہ قرآن کو اللہ نے کہا ہے اور بالاتفاق. اب اس سے اپنی رائے سے جو ہے فضل اور رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے لیے, اور اس کو جو فلیفرحوا کا معنی جشن کر لیا, ٹول بجاؤ, بھنگڑا پاؤ, سج کے آؤ, کھوتا بھی سجا لو, مولوی سجا لو, مڑ کے اتنے تھلے کر لو, تو جناب بازار آ جاؤ کیے یہ جشن. آج وہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے بھئی؟ پھر فرح کا معنی جشن بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ان کا فرح کا معنی جشن ہے. اب میں نے پہلے آپ کو ایک بات سمجھائی, قرآن کا مفہوم سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے متعلقات مشتقات قرآن میں جہاں مستعمل ہے نا وہ اکٹھے کر لو. یہ لفظ فلیفرحوا نا, اس کا معنی آپ سمجھ لیں. اب دیکھو قرآن مجید میں لفظ فرح کے مشتقات کتنے استعمال, فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. خوش ہونا, دلی قلبی خوشی جو ہوتی ہے نا, قلبی خوشی جو ہوتی ہے اس پہ فرح کا اطلاق ہوتا ہے. نہ کہ بھنگڑے پاؤں نو فرح کہتے ہیں, نہ جا ڈانس کرنو فرح کہتے ہیں, نہ مولوی تے کھوتا سجاؤ نو فرح کہتے ہیں, نہ مسجد دی ڈیزائننگ نو کہتے ہیں, نہ بازاراں چ کھپ کھانے نو فرح کہتے ہیں. فرح کہتے ہیں قلبی خوشی کو. ایک سادی آپ دیسی مثال سے سمجھ لیں. اب قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھو تو بات قرآن کی ہے, خود اپنی رائے سے نبی علیہ السلام کی ولادت بنا کے اوپر جشن نکال لیا. یہ بدترین مثال ہے تفسیر بل رائے کی, بدترین مثال ہے تفسیر بل رائے کی. اور اب اگر پوچھو آپ اردو دان ہیں, آپ کی زبان لشکری ہے, اس میں فارسی کے الفاظ بھی استعمال ہیں, عربی کے بھی مستعمل ہے. آپ اردو میں چیک کر لیں, رمضان آن رہا ہے, گرمی کا موسم ہے تھوڑا, تو ہوں بادشاہ تھوڑا موسم بہتر ہو گیا نا, ورنہ موسم گرمی کا آ رہا ہے نا, میٹھا پانی بھی پیتے ہیں تو روح افزا بھی چلتی ہے, پانی بناتے ہیں نا. کبھی روح افزا کی بوتل کا ٹائٹل دیکھنا, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے, فرحت بخش. فلیفرحوا نا, فرحت, یہ مانا کی کہ روح افزا پی کے بندہ ڈانس کرنا پہنتا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فرحت بخش. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ روح افزا جو پی لیتا ہے وہ ڈانس کرنا شروع کرتا ہے اور بازاروں میں ناچنا شروع کر دیتا, بھنگڑے پانے شروع کر دیتا ہے. یہ قلبی جو ہے وہ فرحت خوشی تسکین کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو اب آپ یہاں پر رکھ لیں تو مانا قرآن کی آیت سے مانا کریں کہ یا ایھا الناس کا جو اس طرح جو ہے وہ آیت پڑھتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. انہیں کہ یہ آیت نور و کتاب, نور کا یہ یہاں اس کی تفسیر قرآن نے کہ وہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد میری ذات ہے. صحابہ کرام سے صحیح سند سے لے کے آؤ. صحابہ کرام نے کہا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سند صحیح ہونی چاہیے, شرط ہے. لیکن کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے کہ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. تفسیری اصول سامنے رکھنے, آپ کو ان اصولوں کی قدر سمجھ آ جائے گی کہ انہی کے اصول بیان کردہ اصول جو ہمارے ان کے اتفاقی ہیں, ان کی کتابیں مذکور ہیں, وہ سامنے رکھے, ان کے بدعی مسائل آپ سامنے لے آئیں ساتھ. اللہ کی رحمت کے ساتھ سارے کے سارے یہ فیل ہو جائیں گے وہاں پر. ابھی ہم دوسری بات میں نہیں جاتے کہ عقیدے کا مسئلہ ہو نا, نور بخش کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے, علم غیب کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے, استمداد غیر اللہ عقیدے کا مسئلہ ہے, حاضر ناظر عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ الگ بات ہے. عقیدے کے مسئلے کے اندر تو ان کے نزدیک خبر بعد صحیح بھی ہو تو حجت نہیں ہوتی, وہ تو قرآن کی نص قطعی چاہیے یا متواتر حدیث چاہیے, وہ الگ مسئلہ ہے. وہ شرط رکھے تو ویسے یہ مذہب فوت ہو جانا ہے. تو بہرحال اصول تفسیر میں یہ چیز بھی مرکزی اہمیت کی عمل ہے کہ اہل البدع جو ہوتے ہیں ان سے اصول تفسیر پہلے طے کریں. جب تک آپ اصول کے مطابق نہیں چلیں گے, بے اصولی کریں گے, دلیل پھاڑ لو تو بھاجو نو حل کرنے, ٹھیک ہے, تو پھر تب تک آپ کے مسئلے نہیں حل ہوں گے, اختلاف ہی نہیں حل ہوگا. جب تک آپ کے پاس بیس بنیاد نہیں نہ ہوگی, آپ کے اختلاف ختم. یہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں بحث برائے بحث, واٹس ایپ تو لگے ہوتے ہیں, جن بھی سوشل میڈیا کے کھلاڑی نے نا, آپ فیس بک کی محققین, یہ جن بھی فیس بک کی محققین ہیں نا, یہ حقت حقیقت جو نہیں بنے ہوئے, یہ سارے ہوکے جو بنے ہوئے ہیں. یہ محقق ہوکے تو مشتاق نے, ایک نے سوٹا لایا تو کھینچ کے دوسرے نے پھاڑ لیا, انہیں سوٹا لایا تیجے نے پھاڑا, تیجے نے کھینچا انہیں سوٹا لایا چوتھے نے پھاڑا تھا. یہ ہوکے سے مشتاق محققین جو فیس بک کی محققین ہوتے ہیں نا, انہوں نے سیاپا ڈالا ہوتا امت کو. تو بہرحال وہ ہوتا بحث برائے بحث, بحث برائے بحث, بحث برائے بحث,
وہ اللہ کے بندو جس سے بھی گفتگو نہیں، پہلے کوئی اصول ضابطہ طے کرو. جب تک آپ کا اصولوں پہ اتفاق نہیں ہوگا آپ کی گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہوگی. اسی طرح تفسیری جو ہے آپ اس اصولوں کو آپ سامنے رکھ کے آپ اگر تفسیری مناہج دیکھیں گے نا تو اب تو چونکہ ہمارا ٹائم تک مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ ان اصولوں کی روشنی میں ہم تفسیری جو ہے کچھ کتابوں کا جائزہ پیش کریں گے جن کے اندر بالخصوص جو ہے وہ تفسیر تدبر القرآن مینا حسن اصلاحی کی، اس طرح غامدی کے نظریات ہوں گے. اسی طرح جب مولوی مودودی کی تفہیم القرآن جو ہے اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی جائزہ پیش کریں گے، وہ بھی تفسیر بالرائے اس کے اندر مفازت کیا ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ کریں گے تاکہ یہ اصول ہمارے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ اصول کیا ہے اور ان لوگوں کی گمراہی کا منبع کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں انشاءاللہ قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. یہ ہم نے اس لیے کرنا ہے، کل ہم نے کنز الایمان کا معاملہ بھی کیا ہے، تفسیر عثمانی وغیرہ کی بات بھی کی ہے. تو یاد رکھیے یہ اردو تفاسیر بھی ہمارے یہاں بعض لوگوں میں بڑی جو ہے وہ دلچسپی ہوتی ہے، خاص کر تفہیم القرآن جو تفسیر بالرائے کا بدترین نمونہ ہے، اور پھر اس کے اندر اور بھی بہت سارے احکام ہیں، عقیدے کی غلطیاں بہت بڑی. تفسیر بالرائے بھی ہے، صحابہ کرام کے معاملات بھی خراب ہے، حدیث کے معاملے تشکیک بھی، وہ ساری انشاءاللہ کچھ باتیں ہم وہ انشاءاللہ کل کریں گے تاکہ جو ہے آپ نے اردو پڑھنی ہے، کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو آپ خود پڑھتے ہوئے اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس تفسیر میں پڑھتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ اندھا اعتماد عقیدت کے اندر جو ہے وہ آ کر کے وہ پڑھنا شروع کریں تو آپ عقیدے کے معاملے کے اندر گمراہی کا شکار ہو جائیں، آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو جائیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ تفہیم القرآن کا جو ہے جو ان کی اغلاط اس کے اندر جو منہجی معاملات اس کی کچھ نشاندہی کریں گے. تدبر قرآن ہے مینا سے اسلائی بدترین گمراہ کی اس کا کریں گے. سر سید خان جو ہے اس کا معاملہ جو ہمارے بر صغیر میں یہ تفسیری معاملہ تاکہ ان کا منہج، ان کی گمراہیاں، ان کے گمراہیوں کے اسباب ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم خود بھی بصیرت کے ساتھ جو جیے اور کسی کو ہم گائیڈ کریں تو دلیل کے ساتھ کسی کو مطمئن کر سکے، سمجھا سکے. تاکہ ہم سے کوئی مطالبہ ہی کرتا ہے کہ تسی غصے بغض دے اندر اختلاف دے اندر یا چونکہ تاڑے نازے نہیں معاف کرنی اس بات انکار کر رہا ہوں، یا تم دلیل کے ساتھ، ہم انشاءاللہ اس بات کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمیں اس سے منہجی اختلاف ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے بڑی خفاش قسم کی غلطیاں عام عوام کو اگر وہ آپ مطلق گائیڈ کر کوئی نہیں پڑھ لو ٹھیک ہے ہمارا بڑا سی مولوی مودودی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مودودی صاحب ٹھیک ہے ان کا اپنا مقام اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ اور منہج اور کتاب و سنت دین اس میں معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر نہ بر صغیر کوئی لیڈر کے معیار ہے نہ عرب کا کوئی اور لیڈر معیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. تو انشاءاللہ کل اس سے آگے تفسیری کتابوں کا تعارف ہوگا تھوڑا سا، اور پھر جو بقیہ کچھ اصول تفسیر کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن جو ہے تفسیر القرآن جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نہیں مطلق نہیں کہہ سکتے، خارجی اور رافضی گمراہ کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کو ایک بات آپ نے بنیادی ذہن میں رکھنی ہے حکم کفر لگانے کے لیے، کبھی بھی کسی کی ذات پہ شخصیت پہ حکم نہ رکھیں، ان کے نظریے پہ اس کفریہ عمل پہ حکم کی بنیاد رکھیں. جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ رافضیوں کا عقیدہ جو ہے تحریف قرآن ہے، ان کے ہاں متواتر عقیدہ، تو آپ یہ رکھیں کہ وہ رافضی جو تحریف قرآن کا عقیدہ رہتا ہے وہ کافر ہے. ویسے ہی انفرادی کو شخص بندہ رافضی مل جاتا ہے تو بھئی جب تک اس پہ ہمیں حجت قائم نہیں کریں گے، اس کے شبہات کا ازالہ نہیں کریں گے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. فرد واحد کو کسی خاص فرد کو کافر کہنے کے لیے پہلے ہمیں اس پہ حجت قائم کرنی ہے، لیکن مطلق تکفیر جو ہے وہ اس کے نظریہ عقیدے عمل کی میں وہ ٹھیک ہے. بندے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ حکم کی بنیاد عمل پہ رکھنی ہے، عقیدے پہ رکھنی ہے، اس کی ذات پہ نہیں رکھنی. کیونکہ ذات کے معنی پتہ نہیں ہو سکتا اس کے پاس کوئی جو ہے وہ شرعی عذر ہو. ایک آدمی جاہل ہے، جہالت بھی عذر بن جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام قوم آ رہی تھی تو ایک جگہ سے گزرے بدادی سے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا تو موسیٰ علیہ السلام کہ انکم قوم تجہلون. اب رب کے مقابلے میں نئے رب کا مطالبہ ہے تو کیا یہ مطالبہ کفر شیعہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں کہ انکم قوم کافرون، یہ نہیں کہ انکم مشرکون، کیا کہ انکم قوم تجہلون. تو جو شرعی عوارض ہوتے ہیں، ایک آدمی کو کوئی شبہ ہے، وہ اس غلطی اس شبے کی وجہ سے اس غلطی پہ اٹکا ہوا، اس کے شبے کا ازالہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے بغیر کسی کو جنت میں نہیں بھیجا. وما کنا معذبین
حتی نبعث رسولا، جب تک حجت قائم نہیں نہ کی تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنمی قرار نہیں دیا۔ انبیاء کو بھیج کے اللہ نے حجت قائم کرنے کے بعد، شبہات توڑنے کے بعد، ان کے اشکالات توڑنے کے بعد، پھر جو اگر وہ مصر رہے اڑے تو پھر جا کر کے اللہ نے ان کو جو ہے جنت کی رہی سنا۔ جو مشرک شرک پہ مر جائے، جو اعلانیہ کھلا ڈلا شرک پہ مر جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ جو ہے وما کان نبی ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جس کے بارے میں واضح کنفرم ہے کہ یہ کھلا ڈلا شرک کرتا تھا، شرک پہ اس کا خاتمہ ہے، اس سے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے حکم لگانا، ایک ہے اس کے شرکیہ عقیدے پر یقین اور واضح ہونے کی بنا پر اس کے لیے دعا سے قرآن نص کی بنیاد پر اجتناب کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اس مفہوم تے اتفاق ہے، اختلاف کی دیتے ہیں جس کے بارے میں واضح پتہ ہے ائمہ جو ہے وہ زلال ہیں، واضح شرک کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ معاملے میں دیدہ درستہ جانتے سمجھتے بھی ہیں، تو بھئی ہم تو اپنی جو رائے ہے وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ان سے اجتناب ضروری ہے، ہم ان کے حکم نہیں لگا رہے، لیکن ہمیں بصیرت ہے کہ شرک والے معاملہ کر شرک پہ مر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کی وجہ سے اجتناب کرتے ہیں کہ شاب شرک کے لیے ہم نے دعا نہیں کرا، جس کے بارے میں کنفرم ہو، ایسے خام خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے اس سے دعا سے اجتناب، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، محض صفات میں تعویل کی بنا پہ محدثین نے کسی نے کافر نے کہا، کسی متاول پہ گمراہ کا معاملہ تو ٹھیک ہے، کفر کا حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ جہمیہ کو تو بڑا محدثین نے ان کو بھی کہا کہ ان کا کفر، امام بخاری نے خلق و افعال العباد کے اندر یہاں تک لکھا ہے کفر الجہمیت اشد من کفر الیہود والنصارى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد میں لکھا ہے کہ کفر الجہمیت اشد من کفر الیہود والنصارى، جہمیہ کا کفر جو ہے یہود و نصارہ سے بھی سخت ہے، لیکن ہے کہ شخصی طور پر آپ کہیں یہ تو کہیں گے صفات کا اعلانیہ انکار کفر ہے، لیکن کسی فرد جہمی کو آپ سے ملاقات ہے تو اس کے لیے جب متعین کر کسی کو کہنا کہ یہ کافر ہے، اس کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے، شبہات ہونا ضروری ہے، اس کے لیے شرائط ہے باقاعدہ۔ یہ بات ضابطہ بار جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک فرق ہے بنیادی، ایک ہوتی ہے تکفیر مطلق، ایک ہوتی ہے تکفیر معین۔ مطلق جو ہوتی ہے اس کا جواز ہوتا ہے، متعین جو ہے جب تک اس کے سارے معاملہ فقہ الواقعہ سامنے رکھ کے اس کے شبہات کو توڑ کے اس پہ حجت قائم کر کے جب تک سارے معاملہ نواقض ختم نہیں ہو جاتے اس کے اوپر، تب تک اس پہ حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین نے متعولین کو گمراہ تو کہہ دیا، محدثین نے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، نہ متعول پہ حکم لگانا چاہیے کفر کا۔ کیا بشر مریا جی بھائی حجت قائم کی، مناظرے ہیں بشر مریسی سے، بشر مریسی سے تو مناظرے کیے ہیں محدثین نے، خلق قرآن کا قائل تھا وہ، اور خلق قرآن کی عقیدہ کفری ہے، اس کے مناظرے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، خالی خلق قرآن کا نہیں، اس میں تو اور بہت ساری گمراہیاں تھی ساتھ۔ بشر مریسی جو تھا جی، منکر حدیث میں بہت ساری اقسام ہیں، بڑی ڈیٹیل ہے، پرویزی منکر حدیث ہے جو ہے، اسی طرح یہاں پر آپ کے اور بھی کئی منکر حدیث بیٹھے ہیں، یہاں ایک ملک بیٹھا ہے اسکیم موڈ کے اندر، یہ بھی بے ایمان منکر حدیث، صوت القرآن کے نام سے ادارہ بنا کے بیٹھا ہے، محمد شیخ کا منکر حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ غامدی منکر حدیث ہے، مینا سرائی منکر حدیث ہے، مودودی منکر حدیث ہے، یہ کھل کے نہیں کرتے، لیکن ان کا انداز تشکیک و شبہ سے ایسا ہوتا ہے جو انکار حدیث کی جا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنی ہونا تو آپ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی حجیت حدیث جو ہے نا اس کو دھیان سے پڑھیں، اس کے اندر انہوں نے پوری ایک فہرست دی ہوئی ہے، جس کے آخر کے اندر امین حسن اصلاحی کے بعد جو ہے یہ مولانا مودودی، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو منکر حدیث کے اندر شمار کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ انکار حدیث تو نہیں ہے، لیکن حدیث کے بارے میں شک و شبہات اور ان کا طرز عمل جو ہے وہ منکر حدیث کو تقویت دیتا ہے اور انکار حدیث سے میلان رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں ان کا تذکرہ کیا مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے حجیت حدیث کے اندر۔ وہ کتاب پڑھنے والی بڑی شاندار کتاب ہے، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو اس کے پڑھنے کا۔ بھئی ان کا تعارف ان سے دیوبندیوں سے پوچھ لیں آپ، مولوی منظور مینگل صاحب دیوبندی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ، ان کا تعارف مولوی عبد جو ہے وہ جو عبد الرحمن مکی ہے سعودیہ کے اندر ہم بیٹھا ہے، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، مجھ سے ضرور پوچھنا ہے،
کہ یہ بدبخت جو ہے ابن الوقت ہے، جتھے ویکھیا توا پرات اتھے گزاری رات، جیسا دیس ویسا بیس. یہ تو بدبخت بدترین گمراہ آدمی، اس کے خلاف پوری دیوبندیوں نے کتاب لکھی ہے، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی من بدل ایک کتاب ہے کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی من جو ہے چند باطل اور غلط تحقیقات کرتا ہے، جو ہے تعویلات کا تحقیقی جائزہ کے نام سے اردو نام ہے، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی من لبس الحق بالاباطیل، فی من لبس الحق بالاباطیل. اتنی موٹی کتاب لکھی ہے طارق جمیل کے کفریہ گمراہ نظریات کے اوپر دیوبندیوں نے. جمال عبد الناصر ہے یہ آپ کے اچھرے کا، اور جامعہ عثمانیہ ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کے ویڈیو بیانات جمع کر کے اسے اقتباسات لے کر کے 10 دیوبندی شیخ الحدیث جو تھے ان کو جمع کر کے اس کو بلایا تھا کہ یہاں آؤ، یہ تمہارے نظریات اکابر اسلاف کے خلاف ہیں اور گمراہی پر مشتمل ہیں. تو انہوں نے سارا معاملہ طے کیا، جس کے اندر جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث بھی شامل تھے، گجرانوالے کے شیخ الحدیث بھی شامل تھے، اور مفتی عیسیٰ صاحب جو جامعہ نصر العلوم جو مولوی سرفراز خان صفدر کا مدرسہ وہاں کے مفتی ہیں وہ بھی اس کے نگران تھے. ان کے اندر بلایا اور اس کی گمراہیاں جمع کی. یہ اس نے پھر آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے استاد یہ سبق پڑھا ہے بیٹا، اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پھر جب یہ جو اپنے باطل پہ اڑ گیا تو دیوبندیوں نے اس کے خلاف پوری کتاب لکھی. میرے پاس کتاب موجود ہے، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی من لبس الحق بالاباطیل، چند باطل اور غلط تعویلات کا تحقیقی جائزہ کے نام سے دیوبندیوں نے چھاپی ہے. تو میرے سے بھائی آپ نے کیا پوچھنا اس کا؟ پڑھ لو پوری کتاب، آپ ان کا اپنا ہے معاملہ. میں نے پوری ڈیٹیل دے دی آپ کو. 10 سے 12 شیخ الحدیث کے نام فہرست میں موجود ہے جن کے سامنے یہ کیس رکھا گیا تھا. بھئی امام حنیفہ سے ہماری ملاقات، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ہم ان کے بارے میں صرف یہی کہتے ہیں کہ ان کا منہج جو ہے محدثین نہیں تو کوئی محدثین میں شمار بھی کسی نے کیا. آپ جو مقدم ابن خلدون پڑھ لیں، متقدمین پڑھ لیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا شمار اہل الرائے میں ہوتا ہے، اہل الحدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے، محدثین میں ان کا شمار ہی نہیں ہے ان کا. ہاں باقی انہوں نے وہ گزر گئے ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. ہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ جو معاملہ محدثین کی طرف سے، اس کی ایک بڑی وجہ ایک اور بھی ہے نظریات کے اندر گمراہیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ ہے نا، وہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو قاضی تھے نا شاگرد، انہوں نے محدثین پہ ظلم کی انتہا کی تھی. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ کوڑے مارنے والے جتنے قاضی سارے حنفی تھے. یاد رکھنا امام احمد میں، اور یہ بات میں نے نہیں، ماسٹر مین اوقاڑ نے تجلیت صفدر میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات، کہ وہ سارے جو ہے وہ فقہ حنفی کے پیروکار تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ کوڑے برسائے تھے عباسی دور کے اندر. بھئی اہل السنہ کے منہج پر تھے. جو یہ بات کہتا ہے یا تو میرے نال ملاقات کرا دو یا میرے نال الگ ملاقات کر لو، ہر چیز جڑی ہے نا وہ ادا نہیں بھی سمجھ آتی. بھائی علامہ سے دیکھو نہ حق تو توہین گستاخی بے ادبی جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی عام مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے. علامہ صاحب کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ نہ حق امام حنیفہ کے بارے میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں خام خواہ جو ہے وہ اشتعال انگیزی کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں عقیدے میں منہج میں اختلاف ہے، جو دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو رد کرنا، دلیل کی اس کی غلطی واضح کرنا، وہ آپ کریں. وہ امام حنیفہ کیا صحابہ کرام نے آپس میں دوسرے کی رائے کا جو ہے وہ معاملہ دلیل سے رد نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ اس کی شخصیت کو گالی دینا، اس کی شخصیت کو رگیدنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو علمی طریقہ بھی نہیں ہے نا. علامہ صاحب کی بات کا مفہوم بھی یہی ہے. بھئی علمی اعتبار سے جو بات ہے وہ کریں، محدثین نے کی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ان کو گالیاں دینا، ان کی توہین کرنا، ان کو رگیدنا اور ان کے بارے میں جو ہے وہ جو بڑی گھٹیا اور لچر زبان استعمال کرنا یہ حرام ہے. اس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں. ہر شے کو اس کے محل پہ رکھے نا جی. امام حنیفہ کی تصنیفات تو کوئی نہیں ہے. فقہ اکبر ان کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف جو ہے عام طور پر بعض حنفی قائل ہیں، بعض منکر. اس کی تصنیف تو نہیں ہے، البتہ اقوال ان کے امام جن کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف محمد شبانی وغیرہ، محمد شبانی نے جامع صغیر جو ہے وہ ابو یوسف کے طریق سے امام حنیفہ اقوال نقل کی ہے. اس کی حیثیت کیا دیکھ لیں جی. بھئی یہ بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ آپ نے اصول شاشی پڑھی ہے؟
چوتھی کلاس میں اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، آپ اصول شاشی پڑھ لیں، اصول شاشی کے بعد نور الانوار پڑھ لیں، یہ جتنے بھی خاص کے قاعدے ہیں، یہ دیگر مطلق اور مقید کی بحثیں ہیں، اور عام اور خاص کی آڑ کے اندر جو ہے، خبر واحد کی آڑ کے اندر جو ہے، یہ سارا انکار حدیث تو بھرا پڑا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر بدترین انکار حدیث کی بنیادیں موجود ہیں۔ پنجابی جی کہتے ہیں ماں ہے پتر باقی رولتے پھرتے مانسوں نے۔ سبحان اللہ بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔